دل تھام کے سنیے گا. کانگریس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جب آپ تقسیم اس اصول پر کر رہے ہیں کہ جہاں جس کی زیادہ آبادی ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا، یہی اصول تھا نا. یعنی آپ نے جمہوری اصول پر یہ ملک بنایا تھا. جن جگہوں پر برطانوی ہند کے جن صوبوں میں، مثلا پنجاب میں، مثلا سندھ میں، اگر مسلمانوں کی اکثریت ہے تو یہ پاکستان کا حصہ ہوں گے، اور اگر کسی جگہ مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے، جیسے یو پی میں مسلمانوں کے بہت سے ادارے تھے، بڑی شخصیات تھیں لیکن اکثریت نہیں تھی، تو وہاں پر ہندوستان کی عملداری ہوگی. یہی اصول تھا. یہ کانگریس کا کہنا یہ تھا کہ جب ہم ایک نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں، یہ راجے مہاراجے اب ماضی کا قصہ ہیں، تو اس وجہ سے وہاں کے لوگوں کو موقع دیجیے. جہاں جس کی اکثریت ہے اس میں ذرا مزید سن لیجئے کہ حیدرآباد میں حکومت تو مسلمانوں کے پاس تھی. نظام حیدرآباد یہ آپ جانتے ہیں نا، یہ ایک بڑی حکومت تھی، بلکہ ہندوستان کی ریاستوں میں غالباً سب سے بڑی ریاست تھی. مسلمانوں کی حکومت تھی لیکن اکثریت ہندوؤں کی. آبادی کے لحاظ سے مسلمان اقلیت میں تھے، بڑی تھوڑی تعداد تھی ان کی، حکمران وہ تھے. اچھا، ادھر کشمیر میں دیکھیے تو مسلمان آبادی کے لحاظ سے اکثریت میں تھے، لیکن اس پر قبضہ کس کا تھا؟ یا جو مہاراجہ تھے سکھ تھے، چلا آ رہا تھا ان کے پاس ہی. آپ نے دلیپ سنگھ کا نام بھی سنا ہوگا، اور بھی لوگوں کے نام سنے ہوں گے. تو یہ صورتحال تھی. یعنی بعض ریاستیں ایسی تھیں جس میں حکمران مسلمان تھا، ان 565 ریاستوں میں سے حکمران مسلمان تھا لیکن رعایا زیادہ ہندو تھے، یا راجہ مہاراجہ حکومت کر رہا تھا اور اکثریت مسلمانوں کی تھی. تو جب یہ تقسیم ہوئی تو اب مسلم لیگ کا نقطہ نظر کیا تھا؟ میں بتائیں کانگریس کا نقطہ نظر کیا تھا کہ جمہوری اصول کے اوپر لوگوں کو حق دینا چاہیے، لوگ فیصلہ کریں گے. تو لوگوں کی اکثریت نظر آ رہی ہے، کہیں اگر تھوڑا بہت اختلاف ہے تو ظاہر ریفرنڈم ہو جائے گا، استصواب ہو جائے گا. مسلم لیگ کا نقطہ نظر نہیں تھا، نہیں، یہ راجے مہاراجے فیصلہ کریں گے، یعنی ان کو حق دیا جائے. آگے ان ریاستوں کی تقدیر کا، 565 ریاستوں کی تقدیر کا فیصلہ ان کے حکمران کریں گے. اب میں اس وقت اس کے تحلیل نہیں کرتا کہ یہ کیوں رائے قائم کی گئی، لیکن بہرحال جمہوری اصول کے خلاف تھی یہ رائے. بالکل. یعنی ابھی آپ نے فرمایا نا کہ مسلمانوں کی فلاں جگہ بہت اکثریت ہے، تو پھر مان لینا چاہیے تھا نا اس اصول کو. نہیں مانا گیا. یہ مسلم لیگ نے نہیں مانا، یہ ایک بالکل طے شدہ تاریخی حقیقت ہے. جب نہیں مانا اور دوسرے اصول پر اصرار کیا تو بالآخر وہی مانا گیا. اب جب مانا گیا تو پھر تقسیم کے فارمولے کے تحت ان 565 ریاستوں کو حق دیا گیا کہ یہ چاہیں تو اپنی خود مختاری، اسی طرح کی نیم خود مختاری باقی رکھیں، چاہیں تو یہ ہندوستان کے ساتھ الحاق کر لیں، چاہیں تو پاکستان کے ساتھ کر لیں. اب ایک بڑی واضح سی صورتحال تھی کہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ ریاستیں کر لیں، کیونکہ ہر ایک کو معلوم تھا کہ پنڈت جواہر لال بھی اس کو قبول نہیں کریں گے. ادھر کی قیادت بھی، یہ قیادت دنیا میں راجے مہاراجوں کے دور سے ذہنی لحاظ سے آگے جا چکی تھی. تو اس لیے اب دیکھیے کیا ہوا، 549 ریاستوں نے، 552 رہ گئی تھی نا ہندوستان میں، 549 ریاستوں نے ہندوستان کے ساتھ بہت جلد، یعنی تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد الحاق کا اعلان کر دیا. 3 ریاستوں نے توقف فرمایا. اچھا. جوناگڑھ نے، حیدرآباد نے اور کشمیر نے، یعنی انہوں نے فوراً فیصلہ نہیں کیا. اس میں ظاہر ہے کہ مسائل تھے. یعنی نظام فیصلہ کرے تو وہ خود مسلمان ہے تو اس کی رائے تو ہوگی نا کہ میں پاکستان کے ساتھ جاؤں، لیکن رائے نظر آ رہا ہے کہ ان کی تو اکثریت ہندوؤں کی ہے. مشکل ہو گیا نا یہ فیصلہ. کشمیر کا حکمران فیصلہ کرے، ایک مشکل صورتحال تھی. یہ مشکل صورتحال ہے کہ جس میں پھر یہ فیصلے ہوئے، تینوں کے فیصلے ہوئے، اور تینوں کے فیصلے کرانے میں دونوں طرف سے کہیں محسوس اور کہیں غیر محسوس دباؤ آیا. ایسا ہی ہونا تھا، لازمی، اس کا ناگزیر نتیجہ یہی تھا. چنانچہ ہم نے دیکھا کہ جوناگڑھ میں بھی ہندوستان کا دباؤ کام کر گیا، نظام حیدرآباد پر بھی کام کر گیا، یعنی وہاں پر بھی آہستہ آہستہ قبضہ ہو گیا اس کا. اور ادھر کشمیر میں بھی یہ چیز کام آئی اور کشمیر کی طرف سے بھی الحاق ہو گیا. تو تینوں نے الحاق کی دستاویز پر دستخط کر دیے. اب آپ کا نیریٹو یا بیانیہ کیا ہے کہ یہ الحاق پر جو دستخط ہوئے ہیں
یہ آزادی کے ساتھ نہیں ہوئے. یہ ایسے ہی ہے جیسے انتخاب کا نتیجہ سامنے آ گیا تو آپ نے کہا کہ دھاندلی ہو گئی. یہ نیریٹو تھا. اس نیریٹو میں یہاں سے کچھ مجاہدین اٹھے اور انہوں نے اٹھ کے تقسیم کی ہمہ ہمی تھی. یعنی ابھی کوئی افواج نے اس طرح سے کنٹرول حاصل نہیں کیا تھا. ظاہر ہے ہماری سرحدیں ملتی تھیں بالکل اسی طرح جیسے حیدرآباد کو ہندوستان چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھا. وہاں ان کی افواج کو بھی اور پولیس کو بھی ایکشن کرنے میں کوئی زیادہ مشکل پیش نہیں آئی. ادھر سے ہمارے ہاں سے مجاہدین سے کہا گیا کہ اب قبضہ کر لو کشمیر پر. اور اس میں ظاہر ہے کہ ہماری اس وقت کی جو کچھ بھی افواج میں لوگ تھے انہوں نے بھی کردار ادا کیا. اس کے نتیجے میں 1/3 کشمیر پر پاکستان کا قبضہ ہو گیا. اسی کو آپ آزاد کشمیر گلگت اور بلتستان کہتے ہیں. کم جنگ کے نتیجے میں یعنی اس کو کیا کہیں گے آپ. یعنی اس وقت تو ابھی ہندوستان کی فوج تو ہے ہی نہیں سامنے. جو تھوڑی بہت اس طرح کی قوتیں ہوتی ہیں جو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں تو آپ داخل ہوئے تو آپ نے قبضہ کر لیا. جب ہندوستان کی فوج وہاں اتری اس الحاق کی دستاویزات کے پس منظر میں تو پھر اس کے بعد انہوں نے آگے نہیں بڑھنے دیا. یہ ہو گیا. اب یہ اس وقت کی صورتحال میں ہو گیا. یعنی چونکہ 47 کی صورتحال ہے, تقسیم کا موقع ہے, ایک طرح کا معاملہ ہوا تو یہ اب ایک تنازع بن گیا. یعنی اس تنازع کو اب حل ہونا چاہیے. اس میں اقوام متحدہ میں آپ نہیں گئے تھے, ہندوستان گیا تھا اور یہ کہہ کے گیا تھا کہ ہمارے علاقے پر انہوں نے معاہدات کی خلاف ورزی کر کے قبضہ کیا ہے. آپ کو یاد ہے کہ یہ تاریخی واقعہ کہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ جو کچھ بھی حملہ کیا گیا ہے یہ شرعی لحاظ سے ناجائز حملہ ہے. اس پر بہت بڑے پیمانے پر پروپیگنڈے کا ایک طوفان اٹھا تھا. ظاہر میں تو آپ معاہدات کے پابند ہیں نا, جب تک آپ اعلانیہ ان کو نہیں توڑ دیں گے اس وقت تک یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ ان کا نقطہ نظر تھا. تو بہرحال یہ ہوا. میں اس وقت کسی چیز کی تصویب یا تردید نہیں کر رہا. اس سے ایک تنازع پیدا ہوا. اس میں ازلی یا ابدی دشمنی کہاں سے آ گئی یا مجھے بتائیے. دشمنی ہے کیسا بھائی؟ تنازع تو کسی جگہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا کہہ سکتا ہے کہ آپ نے زیادتی کی, آپ کہہ سکتے ہیں زیادتی کی. لیکن یہ اصول تو آپ ہی نے مانا تھا کہ راجہ مہاراجہ فیصلہ کریں گے. تو اس میں مسلمانوں کی اکثریت اور یہ معاملات کہاں سے آپ کے اس بیانیے کا حصہ بن گئے. لیکن جب مثلا اقوام متحدہ نے کہا کہ آپ استصواب سے, تصویب سے, لوگوں کی رائے سے, ریفرینڈم سے فیصلہ کر لیں, تو ہم تو آج تک یہی کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت لوگ فیصلہ کریں کشمیر کے. وہاں کے لوگ تو کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ, لیکن ہندوستان ان کو فیصلہ ہی نہیں کرنے دیتا. یہ تو آپ نے اصول مانا ہی نہیں تھا نا. یہ تو بعد میں پنڈت جواہر لال نہرو نے اقوام متحدہ میں خود پیشکش کر دی کہ ہم استصواب کرا دیں گے. آپ نے تو یہ اصول مانا ہی نہیں تھا. کیوں نہیں کراتے ہندوستان استصواب؟ نہیں, یہ تو اعتراض ہوا نا. یعنی کیوں استصواب نہیں ہوا, کیا معاملہ ہوا, یہ جو آپ کے بیانیے میں تو اس وقت یعنی کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ یعنی دشمنی کا بیانیہ کہاں سے آیا ہے. بھائی تنازع ہو گیا,